جی ہاں، چین نے ایک نئی ایپ بنائی ہے جس میں اکیلے رہنے والے لوگ ہیں، طلبا ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو ان کے اپنے ملک میں بہت زیادہ لوگ اکیلے رہتے ہیں، تو ان کو کے لیے ایک ایپ تیار کی گئی ہے جس کا نام ہے، جس کا سلوگن یہ ہے آر یو ڈیڈ؟ یہ جو ایپ ہے، اس ایپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ خرید رہے ہیں، اسے بڑی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کو 24 سے 48 گھنٹے تک آپ خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد ایک میسج آتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے آر یو ڈیڈ اور ناٹ؟ تو آپ کو رپلائی کرنا ہوتا ہے وہ بٹن دبا کے، اور اگر آپ اسے رپلائی نہیں کرتے تو یہ ایپ جو ہے متعلقہ اداروں کو، جو سیکیورٹی مطلب وہ ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں، ان کو بتاتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو آ کے چیک کرتے ہیں، اور یہ آپ کی کیئر کے لیے ہے یہ ایپ۔ اور بر صغیر میں بھی یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اداکارہ جو ہماری تھیں کراچی کی، دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا اپنے فلیٹ میں، 10 دن یا 8 دن ڈیڈ باڈی پڑی رہی۔ پھر ایک ماڈل ہوا کرتی تھیں، ان کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے ان کی ڈیڈ باڈی 6 مہینے اس فلیٹ میں پڑی رہی۔ کراچی میں دونوں واقعات ہوئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگ سکے کہ وہ کس حالت میں ہیں یا کس حال میں ہیں۔ اور چائنا کی بہت اچھی ایفرٹ ہے، اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی تو انہوں نے بہت حد تک اپنی کنٹرول کر لی ہے، لیکن ترقی کے ساتھ ترقی اپنے ساتھ بہت سارے مسائل بھی لے کے آتی ہے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس برس کے اینڈ تک چین میں 20 کروڑ نوجوان، عمومی طور پہ طلبا ہوں گے جو اکیلے رہ رہے ہوں گے ہاسٹلز میں، اکیلے اکیلے کمروں میں۔ تو ان کے لیے یہ ایپ بہت ہی ایفیکٹو اور سود مند ثابت ہوگی، بہت مقبول ہو رہی ہے یہ۔ اس وقت دنیا کی تیسری مقبول ترین ایپ بن چکی اور یہ باہر بھی دستیاب ہے۔ ڈیموموس کے نام سے اب دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اویلیبل ہے چائنا کی ایپ، اور وہاں بھی جو دیگر ممالک میں بھی اس کو جو خریدار ہیں اس کے، وہ چائنیز اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو دنیا بھر میں پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایپس ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، بہرحال یہ انسانیت کی افادیت کے لیے اور فلاح کے لیے اس طرح کے کام جاری رہنے چاہیے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی چونکہ اب آئسولیشن بڑھ رہی ہے، لوگ اکیلے رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کے روزی روٹی کے لیے دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اگرچہ موبائل موجود ہے، رابطے رہتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ایسا سائنٹیفک طریقہ بھی اپنا لیا جائے جیسا چائنا نے اپنایا ہے، تو وہ فائدہ مند ہی ثابت ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔